آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب سے ہدایت کی شرائط میں یہ بات بتائی تھی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ آیت اسی کی وضاحت ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا. تو یہاں پر پھر اقرار لیا جا رہا ہے کہ تم سب یہی بات کہو کہ ہم اپنی طرف آئی ہوئی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو ان سب انبیاء اور رسل کو دیا گیا اس کو بھی مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. یعنی پیغمبروں کی اطاعت، پیغمبروں کی رسپیکٹ، لیکن بندے ہم اللہ کے ہیں، عبادت اللہ کی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، یعنی یہود و نصارہ جو اپنے اپنے گروہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایسا ایمان لائیں جیسا تم یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہو محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. یعنی ہدایت کا معیار کیا ہے؟ ایسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا، جس میں یہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بے شک وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں. حق کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، سب حقیقت احوال ان کو معلوم ہے کہ آپ سچے پیغمبر ہیں، لیکن صرف انا کی وجہ سے وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے. تو پھر آپ فکر نہیں کریں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو اس وقت آپ کے مخالفین ایک طرف تو مکہ کی طرف سے تھے اور دوسرے خود مدینہ کے اندر کے یہود تھے. تو آپ کو اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ جن کے پاس پہلے سے کتاب ہے، جو انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے لیے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ پیغمبر کا ساتھ دیں، آپ کا ساتھ دیں. لیکن وہ تو مخالفت پر اتر آئے تھے اور آپ کو اس بات کا رنج تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ فکر نہیں کریں، ان کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے مذہب یا فرقے کی طرف جب بلاتے ہیں تو مخصوص رنگوں کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو کسی ایک خاص رنگ میں رنگ کر اللہ والا بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر اللہ کے خوف کا رنگ ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت کا، اس کی عظمت کا، تقوی کا، اور اس کے اندر انسانیت، اخلاق اور کردار کا رنگ ہونا چاہیے جو اللہ کو مطلوب ہے. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، جس کے اوپر ایسا رنگ ہو، اللہ کا رنگ ہو، جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اس سے اچھا کون سا رنگ ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے عبادت گزار ہیں. تو گویا اللہ کا رنگ کب چڑھتا ہے؟ جب انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے سر جھکاتا ہے. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے مخلص ہیں. گویا اسلام کیا ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو، انسان اللہ کا عبادت گزار ہو اور انسان اللہ کا مخلص ہو، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. پھر فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، یا تم یہ بات کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ سب یہودی یا عیسائی تھے، ان کے کوئی فرقہ وارانہ نام تھے؟ ہرگز نہیں. قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. یہ سب لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ مسلم. انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی اور نام سے نہیں پکارا تھا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ،
اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک گواہی کو چھپائے؟ وہ گواہی کیا تھی؟ وہ اہل کتاب کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں کی خبر تھی، جس کو یہ چھپائے ہوئے تھے اور دنیا کے سامنے نہیں لا رہے تھے، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی، وہ اپنی کمائی کا بدلہ پائیں گے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمائی کی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کام کرتے تھے، تم سے کیا پوچھا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ گویا ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، خواہ وہ کسی بڑے گروہ سے تعلق رکھتا ہو یا چھوٹے سے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا تھا اور اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا تھا اور وہ کر کے کیا آیا ہے۔ گویا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دل میں اللہ کی خالص محبت رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے اور اپنا معاملہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ صاف رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا، الحمدللہ، اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔